بسم اللہ الرحمن الرحیم عشق آمد در دو عالم حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا قال إنني من المسلمين صدق الله العلي العظيم. عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدال الخير كفاعله او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تمام سادات گرامی، مشائخ اعظام، علماء کرام اور اہل عقیدت کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کسی تمہید کے بغیر وقت کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ محمد اسحاق نقوی صاحب نے بہت بہترین انداز میں تصوف پر مقالہ پیش کیا. ان کی کاوش کی میں داد دیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں تصوف کیا ہے. مولا روم رحمۃ اللہ فرماتا ہے صاف کن آئینہ دل از غبار. صاف کن آئینہ اپنے دل دے آئینے غیر کی غبار کو پاک کر لے صوفی. صاف کن آئینہ دل از غبار آتش زن دل درے ای بے قرار او دور کئی ترسی اللہ دے عشق دی اگ لگا کہ سارا محل کتا دور ہو جائے. دل تے صاف کرنے میں بڑے طریقے. میں حدیث پیش کرنا چاہنا اور میں غیر مربوط بات کر رہا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر میں تھے اور 10 سال تک رسول اللہ کی خدمت کی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو ایک دن حضرت انس کو حضور فرمایا یا بنیا اے میرا پترا. پتر نہیں، نسب والا ہے نہیں، ہاشمی نہیں، فاطمی نہیں، پتر کتنا ہے. اس میں کہنا اے میرے پیارے بیٹے. اس غلام کا کیا مرتبہ جیسے امام الانبیاء کہا میرے بیٹے. اس انس کی عظمت کو لاکھوں سلام. وہ بہت اونچے مرتبے والے شخصیت ہیں. یا بنیا ان استطعت ان تصبح او تمسی ولیس فی قلبک غش لاحد فافعل. گویا ترجمے کی بجائے مطلب میں کرتا ہوں، مفہوم پہ کرتا ہوں. فرمایا میرے بیٹے شام ہوئے اپنے دلیاں ٹھٹو، رات گزرے صبح اٹھے دل دیکھ کیا کسی مسلمان کو متعلق تیرے دل سے کھوڑ تو نہیں؟ تیرے دل سے کھوڑ کو کینہ ہے. فَفْعَلْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي. اپنے دل نو
مسلمان دے کھوٹ کو پاک کرنا یہ میری سنت ہے۔ آج بہت مشکل بات ہے، بھائی بھائی سے کھوٹ، چچا بھتیجے سے، بھتیجا باپ چاچے سے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے، اور فرمایا ان ذالک من سنتی، یہ میری سنت ہے۔ گویا بتا دیا کہ مومن اور صوفی وہ ہے جس کے دل میں کسی دوسرے کا کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اپنے دل کو کھوٹ سے وہ پاک کر دے، صاف کر دے۔ اور یہ فکر صوفیہ کانفرنس ہے، اس لیے میں آپ سے ایک اور نقطہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں علماء کرام سے کہتا ہوں، حضرات امام شیعہ پہننا سنت ہے مگر بڑا آسان کام ہے۔ دائیں ہاتھ سے کھانا سنت مقدہ ہے، بہت ثواب ہے، مگر یہ عادت کا کام ہے۔ مسواک کرنا سنت ہے، حضور کی محبوب چیز ہے، لیکن دل کا صاف کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ آسان سنتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، جو سنت وہ کیسا سننی ہے جس کے دل میں دوسرے سننے کا کھوٹ ہے، میں اس کو سننے ماننے کے لیے کیا برداشت کرو، حلم پیدا کرو، اور آپ ایک دوسرے کی بات کو سنو، اس کا جواب دو، علمی گفتگو کرو، تان و تشریح سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ یہ سنت بہت سے سنتے کرنی آسان ہے، لیکن دل کو پاک کرنا کھوٹ سے، کینے سے، تکبر سے، تحقر سے، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ میں نے حدیث پڑھی، وقت کے نظاکے سے اسی کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے غلط فہمی بھی پیدا ہو۔ میں ایک بات سنا دوں، جب امام ربانی مجاہد ثانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات شریف کے آخر میں لکھے، یعنی آخری مکتوب سے پہلا مکتوب، آخری مکتوب سے تو گویا ان کی زندگی کا نچوڑ، ان کی زندگی کا نچوڑ، خلاصہ، اس پہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف جانے والے راستے دو ہیں، ایک کو قرب نبوت کہتے ہیں اور دوسرے کو قرب ولایت کہتے ہیں۔ قرب نبوت میں پیر کا واسطہ نہیں ہوتا ہے، اور قرب ولایت میں پیر کا واسطہ ہوتا ہے۔ فرمایا قرب ولایت نبوت میں شیخین کریمان، ہم آل سنن نبی شیخین کریمان کا رضی اللہ عنہ کا امت میں بہت اونچا مقام ہوتا ہے، ان کے اپنے مقام درجے ہیں۔ اور میں دوسرے قرب ولایت، تو میں قرب ولایت کس سے؟ یہ مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو، اسی وجہ سے ان کو کئی لوگ کہتے ہیں کہ اب پہلا نمبر یہ ولایت تقسیم کرنے میں درجہ ان کا اوپر ہے، لیکن فرمایا وہ تقسیم کرتے گئے، اور ان کے اس ولایت کے تقسیم کرنے میں ان کے ساتھ حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ اور اسرائیل کریمان رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے۔ پھر سے سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ چلتے چلتے حضرت حسن مجتبیٰ کے ایک بیٹے جو کوئی پشتبہ جسے غوث اعظم کہتے ہیں، اس تک کے منصب پہنچے، ولایت تقسیم۔ اور وہ فرماتے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے لے کر امام مہدی تک یہ منصب ولایت کے تقسیم کرنے کا کام حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے پاس، یہ ان کے پاس ہے۔ وہ جب تک مور لگائے وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا، مور وہ لگاتے ہیں، یہ کب ہوتا ہے؟ ملتا ہے، ہوتا ہے کہ ان مزرعہ چشت و بخارا و سمرقند و اجمیر ہر جگہ ان کا فیض ہے۔ لیکن اب میں جو حدیث کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کئی درجے، مخصوص چیزیں، جزئی فضیلتیں بھی حاصل ہوتی رہتی ہیں۔ جو میں نے حدیث پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدال علی خیر کفاعلہ، جو مومن
کسی کو اچھے کام پر راہ لگا، اچھے راہ پر لگا، تفاعلی ایسے سمجھو کہ وہ خود کام کر رہا ہے۔ حضرت ابو مسعود عبداللہ بن مسعود ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من دل علی خیر فلہو مثل اجر فاعلی او عاملی او کما قال علیہ السلام، جو آدمی کسی کو کسی کار خیر پر لگاتا ہے تو جتنا ثواب اس کام کرنے والے کو اتنا ہے، اتنا اس راہ لگانے والے کو ہوتا ہے۔ یہ اللہ قدرت ہے۔ مثلا ایک بے نمازی تھا، نہیں پڑھتا تھا، پیار کر کے محبت کر کے اس کو راہ رات پر توبہ سکھا کر اس کو نماز پر بلا دیا، جب تک وہ نمازی نماز پڑھتا رہے گا، جس نے اس راستے پر رہا اللہ اس کو اجر دیتا رہا۔ اب جو میں بات کرنا چاہتا ہوں توجہ سنیں، اب اولیاء کرام راستے پر لگاتے رہے، لیکن اکثر اولیاء گمراہ کو توبہ سکھاتے۔ میری بات سمجھے، کئی نے کفر بھی چھڑایا، لیکن اکثر اولیاء نے گناہگار کو توبہ سکھائی، چوروں کو ولی بنا دیا، ابدال بنا دیا۔ لیکن ایک شخص ہے خواجہ اجمیر جنہوں نے کافروں کو کلمہ پڑھایا۔ توبہ کرانے کا درجہ نیچے ہے اور مومن بنانے کا درجہ اوپر ہے۔ اور کتنے اللہ کی مخلوق سے جن جو پہنے تھے، علی رام کرتے تھے، کفر میں مبتلا تھے، مورتیوں کو پہنچتے تھے، خواجہ اجمیری کی ولایت نے ان کافروں کو بت و پرستی چھوڑ کر نعرہ تکبیر پر لگا دیا تھا۔ تو خواجہ اجمیری کا درجہ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں ایک امتیازی شان رکھتا ہے کہ ان کو اتنے کافروں کو مومن بنانے کا سبب ہے۔ اور ایمان لانا کیا ہے کہ الاسلام یادم ما کان قبلہ، اسلام ہر اس گناہ کو مٹا دیتا ہے جو اسلام سے پہلے کا ہے۔ توبہ کچھ گناہوں کو بچاتی ہے، کچھ رہ جاتے ہیں، کچھ گناہوں کو بچاتی ہے، کچھ پہ رہ جاتے ہیں، حقوق العباد رہ جاتے ہیں۔ لیکن ایمان آنے سے الاسلام یادم ما کان قبلہ، تو خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کرم کیا، اتنے کافر مسلمان بنایا، کہ جب اتنے کافر مسلمان ہوئے تو آپ اندازہ لگائیں خواجہ اجمیری کا درجہ کتنا اونچا تھا۔ جس چونکہ چشت نگر تھا، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کا ذکر بھی اس پر کر دیا جائے۔ تو پھر میں بات آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو میں نے آج پڑھی تھی اس کا تجربہ کر دوں کہ فکر صوفیہ کیا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، صوفی کا کام ہے اللہ کی طرف بلائے، اس لیے بلائے کہ میرا مرید بنے، مجھے نذرانہ دے، اس کی غرض اللہ کی طرف جانے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، آپ بھی اچھے کام کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے میں اللہ کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ صوفیاء کی فکر یہ ہے کہ آپ کو بات کر رہے ہو، جب آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک آ جائے، صوفیاء کلام کے قول آ جائیں، تو اپنے تکبر کو پھینک کر ان کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دو، مسلمان بن جاؤ، اسلام بن جاؤ، تسلیم کرنے والے بن جاؤ، یہی اس کا بڑا اونچا مقام ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ میں اسی طرح دعا کرتا ہوں، جس طرح کہہ رہے تھے کسی نے نعت پڑھنی ہے، کچھ اور کرنا ہے تو بے شک کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عشق